الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور احسان ہے، اس اللہ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ آج میری بات کرنے کا مقصد اور میرا عنوان ہمارے سامنے جو عن قریب اور یہ مہینہ چل رہا ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور ہمارے سامنے منگل کو 12 ربیع الاول آنے والی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے اس کے متعلق کچھ تفصیلات عرض کروں، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا، سجایا، زمین و آسمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نظام پر لگایا، اس نبی کو جس کو خاتم النبیین، امام الانبیاء، سید المرسلین کے لقب سے نوازا گیا، اس کی ولادت اسی مہینہ میں ہوئی۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، جناب رسول اللہ کا آنا باعث خوشی اور باعث مسرت ہے۔ کیوں نہ ہو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، اللہ کی قسم زمین و آسمان کے درمیان میں جو چیزیں ہیں ساری منور ہو گئی اور دنیا کا نظام تبدیل ہو گیا۔ جناب رسول اللہ پیدا ہو رہے ہیں مکہ کے اندر، لیکن اللہ کے نبی کے جو اثرات ہیں وہ بہت دور دور ممالک تک جا رہے ہیں۔ پیدا اللہ کے نبی یہاں ہو رہے ہیں، لیکن دور ممالک میں رہنے والے انسان سمجھ رہے ہیں کہ آج اس دنیا میں کوئی نیا انسان آیا ہے جو انسانوں کی رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے آیا ہے۔ لیکن بھائیو، دوستو، بزرگوں، ایک طرف تو اس بات کی خوشی ہے کہ جناب رسول اللہ اس مہینہ میں پیدا ہوئے، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں کہ کون سے دن پیدا ہوئے، کیا تاریخ ہے، کس دن اللہ کے نبی کی وفات ہوئی۔ اسی طرح اس مہینہ کے اندر ہم بھی اور دیگر لوگ بھی، انہوں نے ایسی باتوں کو ایجاد کر لیا ہے، ایسی چیزوں کو اس کے اندر بنا لیا ہے جس میں دین کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، جناب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اگر کوئی مذہب قابل قبول ہے، کوئی دین اللہ کے یہاں سچا ہے، جس دین کی قبولیت ہے، جس دین کو اللہ مانیں گے، جس مذہب کو اللہ مانیں گے، جس مذہب کی بنیاد پر جنت میں داخلے کا ٹکٹ ملے گا، وہ دین اسلام ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ قرآن اعلان کرتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اسلام ہی اللہ کے نزدیک مقبول دین اور سچا دین ہے۔ جو بھی انسان اس دین کے علاوہ، اس راستے کے علاوہ، اس مذہب کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرے گا اور دین اختیار کرے گا، وہ مردود ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے، وہ جنت میں جانے کے لیے سرٹیفکیٹ نہیں ہے، بلکہ وہ جہنم کا راستہ تیار کرنے والا ہے۔
کون کہتا ہے اٹھاؤ قرآن کریم؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو انسان دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرتا ہے، کسی اور مذہب کو مانتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب ہو، دین اسلام کے علاوہ جو بھی مذہب ہے وہ باطل دین ہے، اللہ کے یہاں کے نزدیک کوئی سچائی نہیں، کوئی قبولیت نہیں۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ جس اللہ نے اس دنیا کے نظام کو سنوارنے کے لیے، اس دنیا میں لوگوں کی رہنمائی کے لیے، یہاں تک کہ انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جانوروں کے لیے بھی، اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے تمام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب رسول اللہ کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب رسول اللہ کو اس دنیا میں پیدا فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا نزول جناب رسول اللہ پر فرمایا۔ چنانچہ قرآن کریم کا ارشاد ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ یہ نبی تو تمہارے لیے دے دیا، جناب رسول اللہ سے تمہارے پاس آ گئے، لیکن جو جناب رسول اللہ تو تمہیں حکم دے اس بات کی اطاعت کرو، اس کی فرمانبرداری کرو، اس حکم کو بجا لاؤ، اور جس چیز سے جناب رسول اللہ منع کریں اس کام سے تم پرہیز کرو۔ دیکھیں آج ہم اپنے آپ کو مسلمان مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں اسلام والے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، تہجد گزار بھی ہیں، لیکن اپنا ڈیٹیل، اپنا نمونہ دیکھیں، رات کے ہمارے کیا اعمال ہیں، دن کے کیا اعمال ہیں، ان اعمال کو، اس دن کو، اس رات کو جناب رسول اللہ کے احکام کے مطابق، اللہ کے احکام کے مطابق تصور کر کر دیکھو، پھر پتہ چلے گا کہ ہم کتنے دین پر چلنے والے ہیں۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، جو انسان اس راستے پر چلے گا، اور یہ راستہ بتانے والا کون؟ اللہ نے اس کے لیے انبیاء کو بھیجا، سب سے آخر میں ہمارے لیے، اس امت کے لیے اللہ نے جناب رسول اللہ کا انتخاب فرمایا، اور اللہ کے رسول بتا کر چلے گئے، قیامت تک کے لیے بتا کر چلے گئے کہ یہ صراط المستقیم والا راستہ ہے، یہ صراط المستقیم والا راستہ ہے، یہ جنت والا راستہ ہے، یہ جہنم والا راستہ ہے، یہ شیطان والا راستہ ہے، یہ انبیاء، صلحاء، متقین، اللہ والوں کا راستہ ہے، اور یہ سیدھے جنت میں لے جانے والا راستہ ہے۔ جناب رسول اللہ بتا کر چلے گئے۔ بات یہ ہے میرے بھائیوں، ہمارے سال کے اندر جناب رسول اللہ نے دو خوشیاں متعین کی ہیں، ایک عید الاضحیٰ کی، جس کو بقرعید سے نام سے ہم موسوم کرتے ہیں، اور ایک عید الفطر جس کو ہم میٹھی عید کے نام سے جانتے ہیں۔ لیکن ہم لوگوں نے بھی اور دیگر لوگوں نے بھی تیسری عید کو اور قرار دے دیا، عید میلاد النبی، عید میلاد النبی۔ چنانچہ جب 12 ربیع الاول کا دن آتا ہے تو وہ اس دن کے اندر جلسے جلوس کرتے ہیں اور بے تحاشا بھیڑیں لگاتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں، عورتیں بھی مرد بھی تمام اس کے اندر داخل رہتے ہیں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جنم دن منانا، چاہے وہ الیکٹر کا ہو، چاہے وہ پردھان منتری کا ہو، چاہے وہ نبی کا ہو، چاہے کسی کا بھی ہو، جنم دن منانا شریعت میں جائز نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں۔ ان عمل المولود بدعۃ لم يقل به ولم يفعله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والخلفاء والائمہ۔ جنم دن منانے کا ثبوت نہ قرآن میں ملتا ہے، نہ احادیث میں ملتا ہے، نہ علماء کے کتابوں کے اندر ملتا ہے، کسی کتاب کے اندر جنم دن کا ثبوت نہیں۔ لیکن آج ہم 12 دن کے لیے اپنے آپ کو نبی کا امت ہی مان لیتے ہیں، لیکن 12 دن کے بعد 12 ربیع الاول کا جب الگ دن چلا جاتا ہے پھر ہم اپنے آپ کو ایک طرف بٹھا دیتے ہیں۔ جناب رسول اللہ 12 دن کے لیے نہیں، 12 ربیع الاول کے دن کے لیے نہیں، خدا کی قسم جناب رسول اللہ تو مکمل قیامت تک کے لیے دین کو ہمارے سامنے پیش کر گئے ہیں اور بتا کر گئے ہیں۔
اس لیے میرے بھائیوں، جنم دن منانا جائز نہیں ہے، کسی کا بھی جائز نہیں ہے، لیکن میرا موضوع عید میلاد النبی، یعنی کیا اللہ کے نبی کا جنم دن منانا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے۔ اس لیے جائز نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری کیا اوقات ہے، ہم اللہ کے رسول سے کتنی محبت کرتے ہیں، ہم کتنی محبت کرتے ہیں، رات و دن اللہ کے رسول کے سنتوں کو ہم ٹھکراتے ہیں اور اپنے پیروں سے کچلتے ہیں اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں۔ جناب رسول اللہ جب پیدا ہوئے، آپ نے 63 سال کی زندگی گزاری ہے، 63 سال کی زندگی گزاری ہے۔ آپ کے بعد حضرت ابوبکر آتے ہیں، عمر آتے ہیں، عثمان آتے ہیں، علی آتے ہیں، امیر معاویہ آتے ہیں، دیگر اس کے بعد تابعین، تابعین، بزرگان دین، مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بانی تبلیغ، کسی نے بھی آج تک جناب رسول اللہ کا جنم دن نہیں منانا، نہ اپنا منایا۔ گویا کے بات یہ ثابت ہو گئی کہ اللہ کے رسول کا جنم دن منانا، عید میلاد النبی منانے کا ثبوت کہیں نہیں ملتا، شریعت میں اس کا کوئی جواز نہیں بلکہ ناجائز اور حرام ہے۔ اس کو فقہاء نے، علماء نے، محدثین نے بدعت قرار دیا ہے۔ اور بدعت کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس چیز کا قرآن سے، حدیث سے، علماء سے، انبیاء سے کوئی تعلق نہ ہو، شریعت سے کوئی تعلق نہ ہو، وہ چیز مردود ہے، چاہے اس کو کرنے والا کتنا ہی بڑا آدمی ہو، کتنے بھی لوگ ہو، چاہے اس کو کرنے والا اللہ کا ولی ہی کیوں نہ ہو، بلکہ جو قرآن و حدیث اور شریعت کے خلاف ہے، اللہ کی قسم وہ مردود ہے، وہ قابل قبول نہیں۔ یہ بھی ایک بدعت ہے۔ بتاؤ، اگر عید میلاد النبی منانے کا ثبوت ہوتا تو اللہ کی قسم حضرت ابوبکر مناتے، حضرت عمر مناتے، عثمان مناتے، علی مناتے، اور خود اللہ کے نبی کے دور میں 12 ربیع الاول کا دن آیا، آپ نے کبھی حکم نہیں دیا اور آپ نے نہیں منایا۔ بدعت کیا چیز ہے؟ بدعت اتنی بری چیز ہے، اللہ کی قسم، اللہ کے نبی نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم سمجھیں کہ 12 ربیع الاول کے دن عید میلاد النبی منانے کا ثبوت کہیں نہیں ملتا ہے، شریعت میں اس کا کوئی جواز نہیں ہے، نہ ہمیں منانا چاہیے اور منانے والوں کا ساتھ ہمیں دینا بھی نہیں چاہیے، بلکہ اس کو تو دیکھنا بھی درست نہیں ہے۔ ہاں، اس بات کی خوشی ہمیں ہے، ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی پیدائش اس دن ہوئی ہے، ہمیں خوشی ہے اس بات کی، ہم اس بات کو مانتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، علماء اور محدثین اور فقہاء نے یہ بات فرمائی ہے کہ اللہ کے رسول کی جو پیدائش ہوئی ہے اس میں اختلاف ہے۔ یہ بات تو قابل اتفاق ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے نبی کی پیدائش ہوئی اور وفات بھی اسی مہینہ میں ہوئی، لیکن کون سے تاریخ اللہ کے نبی کی پیدائش ہوئی اس میں اختلاف ہے۔ چنانچہ مشہور بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی پیدائش 12 ربیع الاول کے دن ہوئی، لیکن یہ بات صرف مشہور ہے، راجح قول اور اکثر علماء اور فقہاء کا قول یہ ہے اللہ کے نبی کی پیدائش 8 تاریخ یا 9 تاریخ کو ہوئی، 8 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول، ان دونوں دنوں میں سے کسی دن میں اللہ کے نبی کی پیدائش ہوئی۔ لیکن اس کے برخلاف علماء اور فقہاء یہ فرماتے ہیں 12 ربیع الاول کے دن اللہ کے نبی کی وفات ہوئی۔ آپ یہ بتاؤ، اگر ہمارے باپ کا انتقال ہو گیا 12 ربیع خدا نخواستہ کسی دن اور وہ دن دوبارہ آ گیا، کیا ہم اس دن جلسہ جلوس نکالیں گے، اس دن ڈھول بجائیں گے؟ نہیں، یہ تو غمی کا دن تھا، ہمارا والد کا انتقال ہوا ہے، بلکہ ہمارے لیے یہ بنتا ہے کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اپنے مرحومین کے لیے اس دن ایصال ثواب کریں۔ اس لیے میرے بھائیوں، جناب رسول اللہ نے یہی فرمایا ہے کہ جس چیز کا حکم دیا جائے قرآن و حدیث کے متعلق اس کام کو کرو، اس کے علاوہ کسی کام کو کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔
यही तो फरमाया अल्लाह ताला ने, वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू वत्तकुल्लाह। जिस चीज़ का अल्लाह के नबी हुक्म दे उसको बजा लाओ, उसको करो। किसका हुक्म दिया अल्लाह के नबी ने? 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करो, अपना लिबास शरई बनाओ, अपने बाल शरीयत के लिबास के मुताबिक रखो। लेकिन कौन मानता है जनाब रसूलुल्लाह का हुक्म? आज अगर हुक्म मानते हैं वो हीरो का मानते हैं, हीरोइनियों का हुक्म मानते हैं, मोबाइलों के अंदर देखते हैं, अपनी कटिंग भी ईसाई, यहूद और नसरा के मुताबिक करवाते हैं, जिसके लिए अल्लाह के रसूल ने लानत फरमाई है। लानत है ऐसे लोगों पर जिनके बाल, सर के बाल आधे कटे हुए हों और आधे कटे हुए ना हो। लानत फरमाई है। अरे अल्लाह की कसम, हमें अल्लाह ने मुसलमान बनाया है, हमें तो खुशकिस्मत होना चाहिए। हमें तो जनाब रसूलुल्लाह का सर से लेकर पैर तक आपका सारा हुस्ना, सारा तरीक़ा अंजाम देना चाहिए। लेकिन हम गैरों के तरीक़े के मुताबिक अमल करते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, अपने आप को बदलो, अपने आप को बदलो। अल्लाह की कसम, कहीं ऐसा तो ना हो कि अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन हम सबको हमान के साथ, शद्दाद के साथ, यहूदी और नसरा और गैर मुस्लिमों के साथ उनकी सफ़ों में खड़ा कर। इसलिए अल्लाह की कसम, अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है, हमें फ़ख्र है इस बात पर। लेकिन भाइयों, इस्लाम किसको कहते हैं, ईमान किसको कहते हैं, इस्लाम का, ईमान का तरीक़ा क्या है, जनाब रसूलुल्लाह क्या बतला कर गए हैं, वो सीखो और उस पर अमल करने की कोशिश करो। ये असल चीज़ है मेरे भाइयों। इसलिए ये बात ध्यान रखें, ईद मिलादुन नबी मनाने का सबूत कहीं भी नहीं है और ये शरीयत में जायज़ भी नहीं है। अगर मनाने का सबूत होता तो हमसे पहले इसके मुस्तहिक, अल्लाह के नबी से ज़्यादा मोहब्बत करने वाले सहाबा, खुलाफा और इसी तरह ताबईन, तब ताबईन, दीगर उलमा होते और वो मनाते। तो इसलिए मेरे भाइयों, शरीयत को पहचानो। शरीयत है क्या चीज़, कुरान क्या चीज़ है। हम कुरान को पढ़ते हैं सरसरी, बस तिलावत करके कुरान को पढ़ लिया। नहीं, ये कुरान का पढ़ना नहीं। कुरान का पढ़ना ये है, कुरान को पढ़ो, उसको समझो, या कुरान क्या कहता है। अलिफ लाम अलहम्दु से लेकर वन्नास तक कुरान के अंदर क्या भरा हुआ है, जनाब रसूलुल्लाह ने इसके अंदर पूरी ज़िंदगी का निचोड़ बयान किया है। क़यामत तक के लिए सारी चीज़ें इसके अंदर बता दी हैं। हम तो इस पर अमल नहीं करते, लेकिन गैर साइंस इस कुरान पर, इन अहादीस पर अमल करते हैं, इनसे उन बातों को अख़ज़ करते हैं और अपनी बातों में जोड़ते हैं। तो इसलिए मेरे भाइयों, कुरान को समझो, अपने उलमाओं से, अपने अकाबिरों से, अपने बड़ों से, अपने इमामों से पूछो यह कुरान क्या कहता है, कुरान में क्या बयान किया गया है, कुरान का तरीक़ा, कुरान की तफसीर क्या है, कुरान किस तरह समझ में आएगा। तो इसलिए मेरे भाइयों, अपने आप को कुरान के मुताबिक, हदीस के मुताबिक अमल कराने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि मेरे भाइयों, ये दीन जो है, ये दीन कुरान और हदीस के मुताबिक ही है। अगर हम इस दीन पर मुकम्मल अमल करेंगे, अल्लाह की कसम, अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में भी कामयाब करेंगे और आखिरत में भी कामयाब करेंगे। कैसे कामयाब करेंगे? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। कि जो इंसान दुनिया में रहकर अल्लाह की मांग कर जाता है, जनाब रसूलुल्लाह के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजार कर जाता है, कुरान और हदीस को अपने सामने रखता है, रात दिन अल्लाह की फरमाबरदारी और इताअत में लगा रहता है, वही इंसान वो है जिसको अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम से बचाकर जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। और अल्लाह ताला ने फरमाया, यही सबसे कामयाब, सबसे बड़ा इंसान है जिसको जहन्नम से बचाकर जन्नत में दाखिल कर दिया गया। अल्लाह हम सबको कुरान और हदीस पर जनाब रसूलुल्लाह के तरीक़े के मुताबिक अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए।